زمانہ جو ہے وہ رسول خدا کا زمانہ ہے، چاند کا جو زمانہ ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سورج غروب ہوا، چاند آ گیا، ہے نا، یہی ہے، سورج کا زمانہ ختم، چاند کا زمانہ شروع ہوا۔ لہذا اس اعتبار سے چاند امام علی علیہ السلام، سورج جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعمت الحمدللہ رب العالمین بہت فراوان ہے۔ جب کوئی انسان نعمت شکریہ ادا کرے خدا اس نعمت میں اضافہ کرے گا، کفران نعمت کرے قرآن کہتا ہے کہ ہم اس نعمت کو تم سے چھین لیں گے۔ لیکن اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے نعمت کو چھین لے گا، بلکہ خدا کیا کہتا ہے کہ اگر تم نے شکران نعمت کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم بڑھا دیں گے، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نعمت کیا اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، دردناک عذاب ہوگا، شدید عذاب ہوگا۔ پالنے والے کون سی نعمت ہے؟ ایک نعمت تو کھانا پینا ہے، کھائیے پیجیے، باصحت رہیے، تندرست رہیے، دولت کی فراوانی ہو، ایک نعمت یہ ہے۔ وہ نعمت جو ہے اگر ناشکری کرے تو خدا چھین لے گا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے اگر کفران نعمت کرے تو خدا کیا کرے گا؟ دردناک عذاب نازل کرے گا۔ اللہ کے رسول اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے سوچا یہ نعمت نبوت ہے، شکریہ ادا کرو، پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نبوت عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی اس نعمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اس نعمت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ نبی 1,23,999 ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس میں اضافہ نہیں ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا کیجئے، ہم اضافہ کریں گے، لیکن نبوت میں اضافہ نہیں ہے۔ نبی نے سوچا قرآن ہوگا نعمت، قرآن کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس میں بھی اضافہ نہیں ہے۔ نبی نے سوچا دین اسلام کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، میں اس دین سے راضی ہوں، اس میں بھی اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔ پالنے والے کون سی نعمت ہے جس کا شکریہ ادا کروں تو اضافہ ہو؟ اللہ نے کہا کائنات میں ایک ہی گھر ہے، وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ایک ہی کائنات میں ایک ہی گھر ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، شکریہ ادا کرو، ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ نبی آئے دروازے جناب فاطمہ زہرا پر، جب کہیں سے جاتے ہیں نبی سلام کرتے ہیں، جب کہیں سے آتے ہیں نبی سلام کرتے ہیں۔ 6 ماہ تک مسلسل اللہ کے رسول نے دروازے فاطمہ پر سلام کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اللہ کے رسول نے احترام کیا، فاطمہ زہرا کی اللہ کے رسول نے ان کی عزت کی۔ اللہ نے اب اس نعمت میں اضافہ کیا، کیا نبی تم نے فاطمہ کا شکریہ ادا کیا، ہم حسن کو اضافہ کرتے ہیں، حسن کا شکریہ ادا کیا، تم نے حسن کا شکریہ ادا کیا، ہم حسین کا اضافہ کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اس اعتبار سے امام حسن علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کا شکریہ، امام حسن اضافہ ہوئے۔ نبی نے کیا کہا؟ امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا، امام حسن کی انگلی پکڑی، امام حسن کو سینے پر سلایا، امام حسن کو اس طریقے سے نبی نے عزت کیا، تقریب۔ اللہ نے حسین جیسی نعمت کا اضافہ کیا۔ جب حسین جیسی نعمت اضافہ ہوئی، نبی سجدے میں جا رہے ہیں، حسین سوار ہو رہے ہیں، عید کے دن حسین کے لیے کپڑا آ رہا ہے، جبریل جو ہے جھولا جھولا رہے، مختلف عنوان سے نبی حسین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے، اور اضافہ کریں گے۔ کیا اضافہ کیا؟ اللہ نے سید الساجدین زین العابدین کو بھیجا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ سید الساجدین زین العابدین ہمارے چوتھے امام، اللہ کی بہترین نعمت، اس نعمت میں اضافہ ہوا، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا گیا۔ امام محمد باقر میں اضافہ ہوا، امام محمد باقر کا شکریہ ادا کیا، امام جعفر صادق کا اضافہ ہوا۔ نبی نے امام زین العابدین بچپن پہلے ہی نبی نے جناب جابر بن عبداللہ سے کہا، کیا کہا؟ میرا 5واں نائب آئے گا، اے جابر اس وقت میں نہیں ہوں گا،
میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد امام علی سے لے کر 12 اماموں تک کے نام رسول خدا نے بتائے کہ یہ 12 ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے نائب ہیں، یہ ہمارے جانشین ہیں، یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اس اعتبار سے نبی نے بتا دیا۔ اللہ نے نعمت کا اور اضافہ کیا، اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لہذا چوتھے امام کون؟ ہمارے آپ کی چوتھے امام میں زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام، بہترین نعمت کائنات میں ہم لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے، یعنی آل محمد جو ہے ہمارے پاس بہترین نعمت ہے۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں تو خدا کیا کرے گا؟ خدا شدید ترین عذاب نازل کرے گا۔